تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کو پارک میں لے جانے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا، کسی کی بہن کو دھکا دینے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا، کسی کی بیوی سے فون پر شہوانی گفتگو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کی آبرو کو یاد کر لینا، کیونکہ یہ جملے میرے رسول کے ہیں، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسرے کی بہن کے ساتھ افیئر کرنے والے، تیری بہن بھی کبھی محفوظ نہ رہے گی۔ یہ گفتگو جس وقت میں نے کرناٹک کے ایک بہت بڑے شہر میں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کی، اور کر کے جب میں بیٹھا، ایک نوجوان روتے میرے پاس آیا، ہاتھ پکڑ کے کہا، آپ نے وہ جو کہا نا تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی۔ میں کہتا ہوں تم سچ کہتے ہو۔ ماڈرن لڑکا تھا، میں نے کہا میں نے تو پوری تقریر ہی سچی کی، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی صاحب، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا، اور ایک لاج میں، جو ہمارے شہر کی لاج ہے، جو پارک کے فلاں پارک کے قریب ہے، شہر کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں، کیونکہ تقریریں ہندوستان بھر میں جاتی ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو میں شہر کا نام اور پورا ایڈریس آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن مائک پر نہیں۔ پارک کے قریب لاج تھی، دوستوں نے مشورہ کیا چلو لاج میں چلتے ہیں۔ فلاں لاج کے اندر آرام کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ملتی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو مینیجر سے کہا کہ کتنے وقت میں تم لڑکیاں فراہم کر سکتے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے معذرت چاہتا ہوں، لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، دل کے جذبات کہتے ہیں کہ ساری باتیں کھول کے رکھ دی جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، دل کے کانوں سے سنو اس جوان نے جو داستان بیان کی کہ جب ہم لاج کے مینیجر کے پاس پہنچے اور کہا جتنی جلدی ہو سکے کتنے ٹائم میں لڑکیاں منگا سکتے ہو؟ اس نے کہا پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو، پھر جتنی جلدی میں کہو گے لا دیں گے، کیونکہ آج پکنک کا مطلب شراب اور لڑکیوں کے علاوہ رہ کیا گیا؟ جہاں نوجوان لڑکے پہنچے، بالخصوص قوم مسلم کے جوان، اس لیے کہ صلیبی جنگوں کے بعد انگریزوں نے یہ طے کیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا، اب اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے ان کو شراب و شباب میں ڈبا دو، یہ قوم کبھی ہوش کے ناخن نہیں لے سکے گی۔ ڈبا دیا انہوں نے تمہیں شراب اور شباب میں۔ اس لاج کے مینیجر نے کہا پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو، پھر جتنی جلدی ہو سکے گی لڑکیاں فراہم کر دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب مینیجر نے جو ہے وہ ٹیبل پر تصویروں کو پھیلانا شروع کیا، ایک تصویر کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ کہا کہ ان تصویروں میں میری اپنی بہن کی تصویر بھی تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج بچیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، مسلم بچیوں کی عزت بکریوں سے زیادہ سستی کر دی گئی ہے۔ مشرکین کا تو پلان ہے تنظیم کا، اس تنظیم کا نام بھی کیا لوں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم لڑکوں کے حرام بچے پلنے چاہیے۔ باضابطہ طور پر وہ اپنی قوم کے لڑکوں کو اسکول اور کالجز میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں ان کے بچے پلے۔ اور آج مسلم باپ اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، بیٹی بے پردہ جائے، دوپٹے کو مفلر بنا لے، باپ کو کوئی فکر نہیں، بیٹی کی ڈگری سے مطلب ہے، لعنت ایسی ڈگری پر جو عزت کو فراخت کرنے کے بعد ملتی ہے۔ سنو، ہماری بیٹیوں کو ہم کسی ایسی لعنتی ڈگری دلانے کی عادی نہیں، ہماری بیٹی کو کنیز فاطمہ کی ڈگری مل جائے اتنا کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں کو کالج نہ بھیجو، ضرور بھیجو، ان کو ڈگری ضرور دلواؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن غیرت فاطمی کے ساتھ بھیجو۔ اور غیرت فاطمی کیا ہے؟ سیدہ دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے
ہم ہر نماز